تو میرا کویشچن بھی ہمارے ورڈی پرنسپل سر سے رہے گا. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ بچے تھے تو کیا تب بھی ایسی عید ہوتی تھی جیسے آج ہوتی ہے؟ کیا آپ کو بھی اتنی ہی عیدی ملتی تھی جیسے آج کے بچوں کو ملتی ہے؟ تو مجھے اس کا جواب چاہیے. میری بیٹی نے بہت اچھا سوال پوچھا. سوال ان کا بڑا اچھا تھا کہ ہماری عیدی کیسی ہوتی تھی اور آج کل کی عیدی کیسی ہوتی ہے. کیا ہمیں بھی اتنی عیدی ملتی تھی جتنی آپ کو ملتی ہے؟ آج کل جتنی عیدی بچوں کو ملتی ہے ہمیں بھی کیا ویسی عیدی ملتی تھی؟ نہیں بچے، عیدی ہماری تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی تھی اور عید ہی ہماری ساری ڈفرنٹ ہوتی تھی. ہماری عید میں اور آپ کی عید میں جو مشترک چیز ہے نا وہ ایک ہی ہے کہ ہماری بھی عید تھی اور آپ کی بھی عید تھی، لیکن ڈفرنٹ تھی. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت حد تک تو تبدیل ہو گئی ہے بہت ساری چیزیں. سپوز میں ایک بات کہوں آپ کو، ہمارے یہاں جب عید ہوتی تھی تو کچھ یہ نئے کپڑے لانے کا زیادہ وہ رواج نہیں تھا. پرانے کپڑے ہوتے تھے ان کو دھویا جاتا تھا، پھر انہی کو پہن کے ہم عیدگاہ چلے جاتے تھے. اگر آج کے بچے کو ہم کہے کہ آپ کے لیے ہم ڈریس نیا نہیں لائیں گے، مجھے نہیں لگتا وہ عیدگاہ جائے گا. آپ لوگ جاتے ہو نئے ڈریس کے بغیر عیدگاہ؟ نہیں جاتے، لیکن ہم جاتے تھے. ان دنوں ایسا نہیں تھا کیونکہ ریسورسز ہمارے پاس، وسائل جو ہمارے پاس تھے وہ کم تھے. وسائل ہمارے پاس زیادہ نہیں تھے. ہمارے والدین کے پاس، ہمارے جو والدین ہیں ان کے پاس وسائل زیادہ نہیں تھے، تو ہمیں گزارا کرنا پڑتا تھا. آج کل کے بچے وہ گزارا نہیں کریں گے. کہ گزارا کرتے ہو آپ بھی؟ پرانے کپڑے ہم سال بھر ان کپڑوں کو جو ہے نا وہ ان کو پیک کر کے رکھتے تھے، پھر جب عیدی آتی تھی ان کو دھوتے تھے، استری کرتے تھے، پھر وہ کپڑے پہن کے ہم عیدگاہ چلے جاتے تھے. لیکن آج کل تھوڑے سے حالات چینج ہو گئے ہیں. اب ہر عید پہ بچوں کے لیے نئے کپڑے لاؤ، اور بچے کسی پہ سیٹس پہ ہوتے ہی نہیں. 1000 کا پینٹ لائے، 2000 کا پینٹ لائے، بچے سیٹس پہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو ویسا نہیں تھا. تھنگس ویر ڈفرنٹ، بالکل یکسر مختلف تھے. اور رہی بات عیدی کی تو میں اپنی بات کروں، مجھے جو سب سے زیادہ عیدی ملتی تھی نا وہ 60-70 روپے کے قریب ایسا کچھ تھا. وہ بھی تب جب میرے مرحوم ماما اگر مجھے 30-40 روپے کا خرچہ دیتے تو تب جا کے 60-70 روپے بنتے تھے. کبھی 100 بھی پار ہو جاتا تھا، بس اتنا کافی تھا. اور اس 100 کا ہم کیا کرتے تھے، میں اپنی بات کروں، اس 100 کا میں کیا کرتا تھا، میں اس کو سیو کر کے رکھتا تھا. زیادہ سے زیادہ عید کے دنوں پہ میں 10 روپے خرچ کرتا تھا، زیادہ سے زیادہ 10-15-20 روپے میں خرچ کرتا تھا. باقی ہم اپنی مما کے پاس رکھتے تھے. اس کو کہتے تھے کہ پھر ہم ٹائم ٹو ٹائم ہم اس میں سے 5 لیں گے، 10 لیں گے، جو جب ہمیں جتنی ضرورت پڑے تو اتنا ہم آپ سے لیں گے. ہم ایسے پیسے فضول میں نہیں اڑاتے. آج کل بچے اسراف زیادہ کرتے ہیں. میری والدینوں سے گزارش ہے اس حوالے سے کہ وہ بچوں کو اس معاملے میں حد میں رکھیں. ان معاملوں میں بچوں کو حد میں رکھنے کی ضرورت ہے. ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں، ہم ان کو پیسہ خوب دیتے ہیں. بچے وہ پیسہ اللہ بچے کبھی بچے ان پیسوں سے پتہ نہیں کیا کیا پھر کرتے ہیں. کبھی ان کو سگریٹ پینے کی لت لگ جاتی ہے، کبھی کچھ اور کرنے کی لت لگ جاتی ہے، کبھی جوا کھیلنے کی لت لگ جاتی ہے. پھر تو آپ بچوں کو پیسہ دے لیکن لمیٹڈ ان کو پیسہ دے. ہمارے یہاں لمیٹڈ پیسہ ہوتا تھا، آج کل تو کوئی لمٹ ہے ہی نہیں. بچہ 500 کی ڈیمانڈ کرے تو اس کو دے دیا جاتا ہے، بچہ 1000 کی ڈیمانڈ کرے اس کو دے دیا جاتا ہے. اس کا ایک بڑا نگیٹو امپیکٹ پڑا سوسائٹی پہ. میں میڈیا کے مادھیم سے یہ بات عوام تک پہنچانا چاہوں گا، میں میڈیا کی وسادت سے یہ بات عوام تک پہنچانا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سامعین یا ناظرین محترم ہیں ان تک میں یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو حد میں رکھیں. ان کو آپ عیدی دے لیکن ان کو کہے کہ بیٹا اسراف میں وہ اپنا پیسہ نہ اڑائے، فضولیات میں وہ اپنا پیسہ نہ اڑائے. ایک بچہ ہزار کے پٹاخے پھاڑتا ہے، فضول میں وہ سارا پیسہ ہمارا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے یہاں عیدی بیٹا ڈیفرنٹ ہوتی تھی. 100 روپے ملتے تھے تو اس کا ہم کیا کرتے، اس کا تو کچھ زیادہ ہوتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے گزارا تو کر لیتے تھے. اس میں بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اور ہمارے جو خرچات تھے نا وہ بڑے محدود تھے، زیادہ تھا نہیں. جو ہمارے والدین تو ان کی تو اس سے سخت
ہوگی عید. لیکن میں اپنی بات کروں, جہاں تک میرا تعلق ہے, مجھے تو یہ 100 کے قریب 180 یہ تو اسی کے قریب مجھے عیدی ملتی تھی, اور اس کو میں سیو کر کے رکھتا تھا. کبھی کبھی کچھ اچھی چیزیں خریدتا تھا, اور چھوٹی چھوٹی کتابیں میں خریدتا تھا. ان دنوں ایک میگزین آتا تھا, اس کا نام تھا وزڈم. پتہ نہیں آج کل وزڈم آتا ہے کہ نہیں, لیکن ان دنوں وزڈم آتا تھا. وہ 10 روپے یا 7 روپے میں شاید ملتا تھا. میرے پاس آج بھی گھر میں پڑے ہیں. ان دنوں میں چھوٹا تھا, لیکن سٹل میں وزڈم میں خریدتا تھا. ایک پیپر آتا تھا ان دنوں, دا ہندو آتا تھا. پتہ نہیں آج ہندو آتا ہے کہ نہیں, شاید آج بھی ہندو آتا ہوگا. ان دنوں میں وہ 1.5 کے 2 روپے میں تھا. ان دنوں میں ایک اخبار والے سے وہ پیپر خریدتا تھا. ٹھیک ہے نا, یعنی کسی حد تک تو پڑھائی کا شوق تھا. وہ پیسہ ہم ان چیزوں میں یوٹیلائز کرتے. آج کل آپ کیا کرتے ہو, پیسے لیتے ہو گھر والوں سے, اور وہ پیسہ آپ فضولیات میں اڑاتے ہو. ٹھیک ہے نا, پیسوں کی قدر کرنا سیکھے بیٹا, اور زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے عادی نہ بن جائے. پھر اس کی لت لگ جائے گی آپ کو. پھر جب کل کو پیسے نہیں ملیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ. تو ہماری عیدی بڑی سمپل ہوتی تھی. آج کل تو عیدی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی. ہماری بڑی سمپل اور سادہ ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ تب کی عید اور اس والی عید میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس چیز کی وجہ سے یہ ڈفرینس ہوا ہے, کیوں بنی ہے آج کی عید ڈفرینس؟ تلک الایام نداولها بین الناس. دن تو ویسے نہیں رہیں گے نا, دن تو بدل جاتے ہیں نا, حالات بدل گئے. ٹھیک ہے نا, جذبات بدل گئے, تو حالات تو ویسے ہی بدل گئے بیٹا. آج کل حالات اکثر چینج ہو گئے. ان دنوں حالات لیونگ سمپل تھی. ان دنوں اصل میں بات یہی کو نٹ شیل میں لیونگ سمپل تھی. ہماری لیونگ بڑی سمپل تھی. آج کل بڑی کمپلیکیٹڈ بن گئی. اب لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں. ایک بچے کے پاس اگر 10 بھی ڈریس ہوں گے نا, وہ تب بھی سیٹسفائی نہیں ہے. یہ میں صحیح بول رہا ہوں نا. اگر آپ لوگوں کے پاس 10 بھی ڈریس ہوں گے نا, تب بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہو. آپ کے پاس 4 جوتے ہیں گھر میں, آپ سیٹسفائی نہیں ہو. آپ کے پاس ہر کوئی چیز میسر ہے, تب بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہو. یو نیڈ مور اینڈ مور. ہمارا ایسا نہیں تھا. ہمارا کیا تھا, ہم سیٹسفائی ہوتے تھے ہر ایک چیز پہ. یعنی سال بھر ہمیں ایک ڈریس لایا جاتا تھا. واللہ مجھے آج بھی یاد ہے, ایک ڈریس لایا جاتا تھا سال بھر کے لیے. اور گھر والے کہتے بھی تھے کہ یہ پورے سال کے لیے کہیں بھی آپ کو مہمان نوازی پہ جانا ہوگا, کسی دعوت پہ جانا ہوگا, کہیں گھومنے جانا ہوگا, تو یہ ایک ڈریس آپ کے لیے کافی ہے. پورے سال اس ڈریس کو ہم حفاظت کے ساتھ رکھتے تھے. آج کل حالات چینج ہے, اب انسان سیٹسفائی ہے نہیں کسی چیز پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ لیونگ سمپل تھی ہماری. آج کل سمپل لیونگ نہیں ہے. اسی لیے جو ہے نا, خرچہ جات ہمارے بہت زیادہ بڑھ گئے. کیونکہ جب سمپل لیونگ ہی نہیں رہی تو پھر اوبویسلی اس کا ایفیکٹ تو لائف پہ پڑے گا نا, حالات پہ اس کا ایفیکٹ تو ضرور پڑے گا. مجھے لگتا ہے یہ ایک ریزن ہے. ہماری سمپل لیونگ تھی, اور ہم جتنا ہمارے پاس تھا اس پہ ہم سیٹسفائی تھے. آج کل انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, تب جا کے بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا. اور لیونگ سٹینڈارڈ جو ہے نا لیونگ کا, وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا. یہ ریزن ہو سکتا ہے. یس. پرسنل گروتھ اور پرسنل ریفلیکشن, سیلف ریفلیکشن یعنی خود عکاسی اور خود ترقی میں رمضان کا کیا کردار ہے. دیکھو بیٹا, یہ بہت اچھا کوشچن ہے. خود عکاسی اور خود ترقی میں رمضان کا کیا کردار ہے. خود عکاسی اور خود ترقی میں رمضان کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ ایک انسان خود کو ہر لحاظ سے ڈیولپ کر سکتا ہے. روحانی لحاظ سے آپ خود کو ڈیولپ کر سکتے ہو رمضان میں, کیونکہ رمضان کے روزوں کا مقصد ہی تو یہی ہے نا, لعلکم تتقون. یعنی خود ترقی میں رمضان کا ایک کلیدی کردار. روحانی اعتبار سے آپ خود کو ڈیولپ کر سکتے ہو, جسمانی اعتبار سے آپ خود کو ڈیولپ کر سکتے ہو, سائیکولوجیکل اعتبار سے آپ خود کو ڈیولپ کر سکتے ہو رمضان میں. تو رمضان کے روزوں میں آپ خود عکاسی اور خود ترقی کے جتنے بھی مواقع آپ کو میسر آئے, جتنے بھی خود ترقی اور خود عکاسی کے مواقع آپ کو میسر آئے, ان سے آپ فائدہ اٹھائے, ان کو آپ جانے نہ دیں ہاتھ سے. کیونکہ کیا پتہ زندگی کا آخری رمضان ہو, انسان زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ کو کہوں کہ رمضان کا ایک کلیدی کردار ہے خود عکاسی اور خود ترقی میں. آپ سائیکولوجیکلی, آپ فزیکلی, آپ یہ مینٹلی میں کہوں گا, یا میں روحانی کہوں گا, اس اعتبار سے آپ خود کو بہت اوپر لے جا سکتے ہو رمضان میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ کوشش کریں خود کو ڈیولپ کرنے کی. رمضان ایک اہم موقع ہے آپ کے لیے. یس, اینی مور کوشچنز؟
Is it enough? But I must say you are the best when it comes to explaining things, even the smallest things. Thank you. तो जोर से आप सभी क्लैप्स कीजिए अपने सर के लिए. जब भी आगे आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है. सर, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि why does Ramadan start on a different day each year? इस क्वेश्चन का ताल्लुक जो है ना वो बरीरा के क्वेश्चन के साथ. ग्लोबल यूनिटी, ग्लोबल जस्टिस, सोशल जस्टिस जिसको हम कहते हैं, ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकला था आपके क्वेश्चन से, ये फिर से मेरे जहन में आ गया. रमजान हर साल डिफरेंट डेट्स पे क्यों आता है? किस किस के जहन में ये क्वेश्चन है? रेज योर हैंड्स. आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी रेज हुआ कि डिफरेंट डेट्स पे हर साल रमजान क्यों आता है? हुआ बेटा? अब इसका जवाब सुनिए. सोशल जस्टिस. देखिए निजाम क्या है इस्लाम का. हाउ मच परफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम इज. इस्लाम का जो ढांचा है ना वो कितना परफेक्ट है इस हवाले से. हाउ मच परफेक्ट द सिस्टम ऑफ इस्लाम इज. इस्लाम का निजाम कितना परफेक्ट है. सुनिए क्यों आता है डिफरेंट डेट्स पे. इसका एक लॉजिक सुनिए आप. रमजान इस बार मार्च के महीने में आया. आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सर्दियां चल रही हैं, अभी कोई गर्मी ज्यादा है नहीं, काम लोगों को है नहीं, है कि नहीं? अब किसी दूसरे इलाके में, ग्लोब के किसी दूसरे साइड में आप जाए, वहां पे अभी काम का सीजन चल रहा है, वहां पे अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है. अब अगर कंटिन्यूअसली इसी स्टेट को हम बाकी रखते, ये एक ही स्टेट में रहती, यानी ये कैसे मार्च में कंटिन्यू आसन, यहां पे सिर्फ मार्च में रमजान होता, तो ये उन लोगों के साथ जुल्म नहीं था जो आजकल बेचारे काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है उनके यहां आज, तो उनके साथ ये ज्यादती थी. अल्लाह ताला ने इस ज्यादती का हल कैसे पेश किया? हर साल रमजान चेंज होता है. आज हम सर्दियों में रमजान गुजार रहे हैं, 10-15 सालों के बाद हम गर्मियों में होंगे और वो सर्दियों में होंगे. एक रीजन. दूसरा रीजन, आजकल यहां पे डे नाइट ऑलमोस्ट इक्वल है. डे नाइट ऑलमोस्ट इक्वल है. आज थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है लेकिन वो माइनर होगा. लेकिन आप अंदाजा करें, अभी जो ग्लोब के दूसरे साइड में हमारे बाकी ममालिक है ना, उनके यहां आज का रमजान 16-17 घंटों का है. ठीक है ना? मेरे जहन से अभी शायद नॉर्वे की किसी साइड में, शायद नॉर्वे में ही, वहां पे आजकल सूरज डूबता ही नहीं. 20 घंटों का दिन है, सूरज डूबता ही नहीं. अब अगर हर साल उनका रमजान इसी महीने में आता, एक ही महीने में आता, तो उनके साथ क्या वो ज्यादती नहीं थी? क्योंकि डे नाइट जो है ना, इसमें तो चेंजेस आते रहते हैं, वो तो आपको पता है. अर्थ की रिवॉल्यूशन, अर्थ एक एक्सिस पे रोटेट होती है, वो आपने पढ़ा है ना. अर्थ रोटेट होती है ना कंटिन्यूअसली. कभी दिन छोटे होते हैं तो कभी रात बड़ी होती है, कभी रात छोटी होती है तो दिन बड़े होते हैं. अगर आजकल यहाँ डे नाइट इक्वल है, लेकिन इससे पहले तो डे नाइट इक्वल थे नहीं. जून जुलाई में तो डे बड़े होते हैं, उस टाइम तो 8 बजे इफ्तियारी करनी पड़ती है और रात बड़ी छोटी होती है. कभी तो रात ही बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं. ये सोशल जस्टिस है. यानी अगर आज हम मार्च में रमजान के महीने, अगर हम मार्च में आज ये दिन गुजार रहे हैं रमजान के मार्च के महीने में, तो कोई और जो ग्लोब के दूसरे साइड में रह रहा है, अगर आज हम सर्दियों में रमजान के दिन गुजार रहे हैं तो वो गर्मियों में गुजार रहे हैं. कल वो सर्दियों में गुजारेंगे और हम गर्मियों में गुजारेंगे. आज अगर यहाँ पे दिन छोटे हैं और रात बड़ी, वहां पे दिन बड़े हों और रात छोटी. कल यहाँ दिन बड़े होंगे और रात छोटी, और वहां दिन छोटे होंगे और रात बड़ी. ये सोशल जस्टिस है. ये निजाम है रमजान, ये अल्लाह का निजाम है. और रमजान की टीचिंग्स का इसके साथ एक गहरा ताल्लुक है. बरीरा के उस क्वेश्चन का आंसर भी था और उसमें एक मजीद इजाफी नुक्ता भी था. सर, तो मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि शुड ऑल मुस्लिम फास्ट? क्या हर मुस्लिम को फास्ट करना फर्ज है? देखिए बेटा, मुसलमान के लिए रोजा रखना फर्ज है, लेकिन इसके लिए शराइत है. सबसे पहला शर्त जिस पे रोजा रखना वाजिब है वो मुस्लिम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए? पहली शर्त मुसलमान हो. दूसरी शर्त वो आकिल हो. क्या हो? क्योंकि अगर पागल होगा तो उस पे तो रोजे फर्ज है नहीं.
ہے نا, وہ مرفوع القلم ہے, اس پہ تو قلم کو اٹھایا جاتا ہے تب تک جب تک وہ عقل سلیم اس کی صحیح نہ ہو جائے, اس کو عقل واپس نہ ملے, تب تک تو اس پہ روزے فرض نہیں ہے. مسلمان ہونا پہلی شرط, عاقل ہونا دوسری شرط, تیسری شرط ہے بالغ ہونا, یعنی اس کے لیے بالغ ہونا بھی شرط. اور بالغ انسان کب ہو جاتا ہے, اس کی کچھ علامتیں ہیں, اور وہ علامتیں کبھی کبھی میں آپ کو پرائر پہ بتاتا ہوں بالغ ہونے کی کیا کیا علامتیں ہیں. لڑکیوں میں ڈیفرنٹ ہے اور لڑکوں میں ڈیفرنٹ ہے. تو بالغ جب بچہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں. لیکن اگر چھوٹے بچے بھی روزہ رکھے, اس کی بھی دلیل ہمیں ملتی ہے حدیث کی کتابوں سے, کہ جو ہمارے صحابہ تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے تھے عادتاً, تاکہ ان کو بڑے ہو کے ان کی عادت برقرار رہے. اگر ہم بچپن میں ہی ان کو کہیں کہ آپ روزہ رکھنے کی کیا ضرورت, تو ان کی عادت چھوٹ جائے گی, پھر یہ بڑے ہو کے بھی روزہ رکھنے کے عادی نہیں بن جائیں گے. تو ایک تو مسلمان ہونا شرط, ایک تو بالغ ہونا شرط, ایک تو عاقل ہونا شرط, اور ایک تو صاحب استطاعت ہونا شرط. بیمار نہیں ہونا چاہیے, اگر بیمار ہوگا تو استطاعت ہے ہی نہیں. کمزور نہیں ہونا چاہیے, شیخ فانی نہیں ہونا چاہیے, بزرگ اتنا کہ وہ رکھ ہی نہ پائے, سفر میں نہیں ہونا چاہیے, تو اس کے استطاعت کا ہونا بھی شرط ہے. تو یہ چار سنا آپ نے, مسلمان ہونا, بالغ ہونا, عاقل ہونا اور صاحب استطاعت ہونا. تو یہ چار شرائط کے ساتھ روزہ رکھنا واجب ہے ہر مسلمان مرد اور عورت. How do contemporary issues such as social justice, environmental sustainability and global unity relate to the teachings of Ramadan? تو یہ 3 کوشچنز پوچھے گئے ہیں. ایک تو اس میں سوشل جسٹس کا آتا ہے, سماجی انصاف جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. ایک کیا بتایا بیٹا آپ نے, انوائرمنٹل, تو ماحولیاتی پائیداری, اور اس کے ساتھ گلوبل یونٹی. ان 3 چیزوں کا جو تعلق ہے نا رمضان کی ٹیچنگز کے ساتھ, یہ ریلیٹ کیسے کرتے ہیں. تو اگر ہم تینوں چیزوں کو لیں, سب سے پہلے سوشل جسٹس کو لے, یا ہم اس میں سوشل یونٹی کو لے, گلوبل یونٹی کو لے, تو سنیے میری بات, یہ ٹیچنگز ریلیٹ کیسے کرتے ہیں رمضان کے ساتھ. رمضان کے ساتھ یہ تعلیم ریلیٹ اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ آپ لوگ سارے, چاہے کوئی امیر ہو, کوئی غریب ہو, کوئی بڑا ہو, کوئی چھوٹا ہو, کوئی کالا ہو, کوئی گورا ہو, ہر کوئی آفتاب یا سورج کے غروب ہونے پہ ہی وہ اپنا روزہ کھولتا ہے. اس سے پہلے کوئی کھول سکے گا روزہ؟ ہر کوئی صبح صادق ہونے سے پہلے سحری کھا لیتا ہے. یعنی اسلام کی نظر میں ہر ایک کا مقام برابر ہے. سوشل ایکویلٹی پہ اور سوشل جسٹس پہ سب سے زیادہ زور اسلام نے دیا ہے. انصاف ہر ایک کے لیے برابر, اس میں کوئی وہ تمیز نہیں ہے, کوئی فرق اس میں نہیں ہے کہ کوئی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے تھوڑی سی ریلیکسیشن دے. اگر وہ دن میں کھانا نہیں کھائے گا تو چلیے پانی تو اس کے لیے الاؤ کریں گے, یا پانی نہیں پی پائے گا تو چلیے تھوڑا بہت کھانا اس کے لیے الاؤ کریں گے. نہیں, اسلام کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں. اور ماہ رمضان میں آپ یہ گلوبل یونٹی کے حوالے سے سب سے بڑی بات تو یہ ہمیں محسوس ہوتی ہے اپنی جگہ پہ, سارے لوگ مل بیٹھ کے صبح صادق ہونے سے پہلے اکٹھے سارے لوگ ایک تو سحری کرتے ہیں, اور سارے لوگ بیک وقت مل بیٹھ کے, چاہے کوئی بڑا ہو, کوئی چھوٹا ہو, کوئی رئیس ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی مسکین ہو, سارے ایک ساتھ مل کے اپنا روزہ کھولتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان کا ان چیزوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے. رمضان ہمیں یہ میسج کنوے کرتا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں, اللہ کی نظر میں سارے لوگ اکول ہے, اللہ کی نظر میں انصاف سب کے لیے ایک ہے, اللہ کی نظر میں سارے لوگ اللہ کے نزدیک برابر ہے, اس میں کوئی فرق ہے نہیں. اور رہی بات ماحولیاتی پائیداری کی, اور ساتھ ساتھ میں اس نے کہا گلوبل یونٹی کے ساتھ, آپ نے کیا کہا بیٹا, وہی ماحولیاتی پائیداری کے بغیر ایک اور چیز آپ نے کہی اس میں, گلوبل یونٹی کا میں نے بولا اور سوشل جسٹس کا بھی میں نے بولا. اسلام ان 2 چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. سوشل جسٹس اور ایکویلٹی پہ اسلام بہت گہرائی کے ساتھ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام کی نظر میں کوئی وہ تمیز نہیں ہے, یہ بندہ کالا ہے, وہ گورا ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے. اسلام ہر ایک کے لیے برابر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ کو یہ آیت یاد ہے, ان الدین عند اللہ
اسلام رمضان ایک اہم میسج یہ کنوے کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو، ایک اہم میسج یہ کنوے کرتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی فرق ہے نہیں، ہمارے یہاں کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہے نہیں. رمضان ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر ایک فرد برابر ہے، روزہ ہر ایک کے لیے واجب ہے، ہر بالغ عاقل پہ روزہ واجب ہے. اس میں کوئی وہ تفریق آپ نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے ہے اور اس کے لیے نہیں ہے. جیسے باقی باطل ادیان میں ایسا ہوتا تھا پہلے بڑوں کے لیے قوانین الگ ہوتے تھے، غربا کے لیے قوانین الگ ہوتے تھے. ان کو ماحول میں ایک اچھا مقام دیا جاتا تھا، ان کو سوسائٹی میں ایک اچھا مقام دیا جاتا تھا، اور نچلے طبقے کے لوگوں کو سوسائٹی میں رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا. لیکن اسلام جو ہے نا، اسلام ہر ایک کے لیے برابر ہے. اور رمضان کا ان چیزوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے. رمضان کا سوشل جسٹس کے ساتھ، رمضان کا ایکویلٹی کے ساتھ، رمضان کا گلوبل یونٹی کے ساتھ گہرا تعلق ہے. سارے لوگ آج روزے سے ہیں، کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں. تو یہ دیکھیں یونٹی کی کتنی بڑی نشانی ہے. سب لوگ ایک ٹائم پہ سحری لیتے ہیں، ایک ٹائم پہ سارے لوگ افطاری کرتے ہیں، سب لوگ ایک اذان پہ جمع ہوتے ہیں، سب لوگ ایک امام کے پیچھے اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں، سب لوگ عید کے دن جمع ہو کے عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں. ایک امام آگے ہوتا ہے، اس کا خطبہ سن کے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں. تو رمضان کا گلوبل یونٹی کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے. یہ ہمیں یونٹی کے حوالے سے بہت زیادہ اسلام اس پہ زور دیتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. تو یہ تو یونٹی کا درس دیتی ہے. اسلام اتحاد کا درس دیتی، اسلام اتفاق کا درس دیتی ہے. اور ماحولیاتی پائیداری کے بارے میں بھی رمضان کے روزوں کا اس کے ساتھ ایک اچھا سا تعلق ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو اس ماحولیاتی پائیداری کے بارے میں مجھے آپ کبھی پریئر پہ یاد دلائے، پھر اس کا میں ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے اتنا تقریباً ایکسپلین کرنا کافی ہے. ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو، جزاک اللہ خیر.